رکھے ہوئے تھے. لمحہ بلمحہ تازہ معلومات، بریکنگ نیوز اور تجزیے اور تبصرے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. سب سے اہم نقطہ اس میں ثابت ہوا متحدہ قومی موومنٹ کا اپوزیشن کے ساتھ جا کھڑے ہونا، جس کی اب آپ نے باقاعدہ پریس کانفرنس کے ذریعے تصدیق بھی دیکھ لی کہ انہوں نے کہا کہ وہ ملک کی وسیع تر مفاد میں اپوزیشن کا ساتھ دیں گے اور تحریک عدم اعتماد میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ووٹ دیں گے. جس کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ دو اہم اتحادی حکومت کے یعنی باپ اور متحدہ قومی موومنٹ نے حکومتی اتحاد ختم کیا، اپوزیشن کے ساتھ الحاق کیا اور ایک طویل مدتی معاہدہ بظاہر انہوں نے پیش کیا جس کے ساتھ وہ اپوزیشن کے ساتھ جا کے کھڑے ہوئے ہیں. لیکن دوسرا اہم ترین نقطہ یہ ہے وہ ایک مبینہ مراسلہ جس کو پہلے خط کہا گیا پھر مراسلہ. ہم پہلے دن سے اپنے پروگرام نقطہ نظر میں یہ آواز اٹھا رہے تھے، اس نقطے کو ہائی لائٹ کر رہے تھے کہ یہ ایک خط نہیں ہے، مراسلہ نہیں ہے، بلکہ ایک تار ہے، ایک کیبل ہے جو کہ مبینہ طور پر ہمارے سفیر نے بھیجی تھی امریکی حکام کے ساتھ ہوئی گفتگو یا اپنے مشاہدات کی روشنی میں جو پاکستان پہنچی، جس میں اس تھریٹ کو پرسیو کیا گیا کہ ایز اف غیر ملکی قوتیں جو ہیں وہ پاکستان کی حکومت کی تبدیلی میں کار فرما ہے اور اس میں اپوزیشن کی انہیں حمایت حاصل ہے. یہ خلاصے کے طور پر بات کی جا رہی تھی. ہم نے پہلے دن سے یہ نقطہ بھی سامنے رکھا ناظرین کے کہ اس معاملے کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے رکھا جائے یا پارلیمان کا ان کیمرہ اجلاس بلایا جائے، لیکن ایسا نہ ہوا. اب کابینہ کے اجلاس کے بعد یہی خبریں منظر عام پر آ رہی ہیں. شامی صاحب، اب تو عمر جٹ صاحب نے بھی تصدیق کی کہ یہ معاملہ وہی ہے جو ہم بتا رہے ہیں اور یہ ایک کیبل ہے، ایک مراسلہ ہے جس میں کچھ ایسے خد و خال جوڑے گئے ہیں. اس وقت جب ہم ان نکات کو اٹھا رہے تھے تو بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا. آپ بھی ساتھ تھے میرے. اب دیکھیں نا، اگر یہ ہمارے سفیر کا مراسلہ ہے یا ایک ان کی کمیونیکیشن ہے تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کا کوئی تاثر ہے، ان کا انالیسز ہے اور یا کوئی انفارمیشن ٹھوس ہے ان کے پاس. یعنی اب یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. اور یہ اس طرح کی میرا خیال جو مراسلہ نگاری ہے یہ تو معمول کا عمل ہے. مختلف ملکوں کے جو سفیر ہیں وہ اپنی اسیسمنٹ دیتے رہتے ہیں اور اپنی حکومتوں کو آگاہ کرتے رہتے ہیں. یعنی غائبانہ ابھی تو اس کے ہماری جو ٹیکسٹ ہمارے سامنے نہیں ہے. ابھی تو دو سینئر صحافی جیسے عمر جٹ صاحب بھی رپورٹ کر رہے تھے، ایک دو اور سینئر صحافی بھی ہیں جنہوں نے اس معاملے کو رپورٹ کیا وقت سے بہت پہلے. ان کا یہ فرمانا تھا کہ ابھی کابینہ سے مدرجات شیئر کرنے کے بعد مراسلے کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سیل کر دیا گیا ہے. اور یہ تجویز بھی ڈاکٹر صاحب سامنے آئی کہ این ایس سی میں یا پارلیمان کے ان کیمرہ اجلاس میں سے پیش کیا جائے. کیا پرائم منسٹر اس پہ راضی ہو جائیں گے؟ دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اگر امبیسڈر کا جو نوٹ ہے تو اس میں ایک چیز ضرور خیال رکھیں کہ یہ جو ایمبیسیز جو ہوتی ہیں، جیسا پاکستان کی ایمبیسیز امریکہ میں ہے یا دوسرے ملکوں کے، وہ رپورٹیں بھیجتی رہتی ہیں. ایک تو ریگولر رپورٹس ہوتی ہے، ویکلی، منتھلی، بلکہ بعض دفعہ ڈیلی رپورٹس بھی بھیجی جاتی ہیں سیاسی صورتحال کی اس کنٹری میں جہاں وہ ہوں. اس کے علاوہ جو پرسیپشنز ہوتے ہیں ان کے، اگر یہ امبیسڈر کا مراسلہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امبیسڈر کا پرسیپشن ہے یا امبیسڈر کی آبزرویشن ہے. تو یہ اس کی نسبت کم سیریس ہو جاتا ہے کہ اگر ہم کوئی خط پروڈیوس کر دیں جو کہ امریکن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہے، مثلا ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کے کسی سینئر افسر کے سائن ہوئے بھی ہیں یا نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے کسی افسر کے سائن ہیں، وہ سیریس ایشو ہوتا ہے. اور ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پہ. یہ طریقہ کار نہیں ہے ڈپلومیسی کا. ڈاکٹر صاحب، ایک بات تو طے ہو رہی ہے نا، یہ ریاستی سطح پر کسی دوسری ریاست کے کسی ذمہ دار کو ایک باقاعدہ خط تو نہیں تھا جو ابھی تک پرائم منسٹر ہاؤس کے ہمیں رپورٹرز رپورٹ بھی کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی دو صحافی اس بارے میں بشمول اسحاق صاحب کی صحبت یہ دیکھیں نا، پرسیپشن ان کی آبزرویشن ہے. اور اب اس آبزرویشن، اس قسم کی آبزرویشنز ایمبیسیز بھیجتی رہتی ہیں اور جس میں جہاں خاص کر ان ممالک سے جہاں تعلقات میں پرابلمز ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں آپ کے خلاف باتیں کافی ہوتی رہتی ہیں. تو اس لحاظ سے اب اگر جو پرائم منسٹر صاحب اس کو نیشنل سیکورٹی کونسل میں پیش کرنا چاہیں یا کہیں بھی کرنا چاہیں، اس کی بیسس پہ کیا آپ ایکشن لے سکتے ہیں؟ صرف یہی ہے کہ امبیسڈر کی آبزرویشن ہے. امبیسڈر کی آبزرویشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس ملک سے اپنے تعلقات کو چلانے کے لیے ان کے ان سوچ کو یا ان رجحانات کو، ان کی ان تشویش کو اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا. ان کو آپ کو ان چیزوں کو ایڈریس کرنا جو ہے وہ پڑے گا. لیکن اس کو آپ تھریٹ نہیں کہہ سکتے. تھریٹ جو ہوتی ہے وہ بہت کلیئر ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم یہ کر سکتے ہیں.
دیکھیں ماضی میں آپ کو اگر لیٹن امریکہ میں دیکھیں وہاں حکومتیں گرائی گئی ہیں فورن انٹرونشن پہ. ہمارے نیکسٹ ڈور ایران میں 1953 میں حکومت گرائی گئی تھی ڈاکٹر مصدق حسین کی. لیکن اس خط جو اب تک ہمارے سامنے باتیں آئی ہیں اس کو آپ ایک ایسا ڈاکومنٹ کہہ سکتے ہیں جس کی بنیاد پہ آپ کو اپنی فورن پالیسی کنڈکٹ کرنے کے لیے اس میں کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے. لیکن اس کو تھریٹ قرار دینا میرا خیال ہے کہ اگر یہی چیز ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے تو وہ پھر قابل فہم نہیں ہے. سلمان غنی صاحب خوش آمدید سر. دیجئے ہم NSC کا مطالبہ کر رہے تھے, ہم پارلیمان کا ان کیمرہ اجلاس کی مطالبہ کر رہے تھے, کسی حد تک تو کابینہ نے یہ بات سنی اور تجویز کی صورت میں جناب وزیر اعظم کے سامنے یہ بات رکھی ہے. اور شامی صاحب تازہ خبر یہ بھی ہے کہ 2 بڑے سیانے جو ہیں وہ بھی پہنچے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں. مشاورت کا غالباً عمل ہوگا, افہام و تفہیم کی بات کی جائے گی, لیکن ایک اہم خطاب بھی ہے جناب وزیر اعظم کی جانب سے. کیا وہ بھی معمول کے مطابق ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں جیمز صاحب ابھی تک اس کا ٹائم تو نہیں آیا, لیکن پرائم منسٹر صاحب جس صورتحال سے 2-4 ہیں انہیں قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے. 2 بڑے ایشوز ہیں, ایک تو ان کی حکومت کو درپیش جو خطرات ہیں, ایسی ملاقات کی تردید ہو رہی ہے سرکاری سطح پر. دوسری طرف جو یہ دھمکی امیز خط ہے, جیسے پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ جسے اتنا بڑا خطرے کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. ہم کوئی کمزور ملک نہیں ہیں, ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں, ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام جیتا جاگتا ایک ملک ہے. یہاں پر ایک نئی کیفیت تاریخ کی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کیفیت کو تاریخ کرنے کے مقاصد کیا ہیں یہ بات ہونی چاہیے. اور آج جو پاکستان کے اندر صورتحال پیدا کی گئی ہے, دیکھیں جو ایک الیکٹڈ حکومت ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ بحرانی اور ہیجانی کیفیت کا خاتمہ کرتی ہے اپنی حکمت عملی سے, اپنے اقدامات سے. لیکن یہ 3-3.5 سال کے اندر یہ پہلا ایک تجربہ پاکستان کی سیاست میں ہوا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اپوزیشن لیڈر سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں, ان کے ساتھ وہ ٹیلی فون پہ مشاورت کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ جمہوریت کا کون سا تجربہ ہے؟ اور دنیا کے اندر جو جمہوریتیں ہوتی ہیں وہ ڈیلیور کرتی نظر آتی ہیں. اس میں جو ملک کو درپیش اور عوام کی مشکلات ہے اس کا حل پیش کیا جاتا ہے. وہاں پر دن رات یہ نہیں کہا جاتا کہ چور اور ڈاکو کی گردان نے پاکستان کے اندر ایک نئی صورتحال تاریخ کی ہے. جہاں صاحب کیا پاکستان کے تشریف لے آئے ہیں. جی میں ایک چھوٹی سی بات, خاور صاحب کے لیے تو بہت سارے ایشوز ہیں کہ پاکستان کی نئی نسل پہ اس ساری گردان جو پاکستان کی سیاست میں ایک دوسرے کے حوالے سے کی جاتی رہی ہے, یہ جمہوریت کی کون سی تصویر پیش کی گئی ہے؟ دیکھیں یہ پاکستان جو ہے یہ جمہوری سٹرگل کے نتیجے پہ بنا تھا. ایک کریڈیبل لیڈرشپ تھی ہمارے پاس, ان کا جو کہا ہوا تھا لوگ سنتے تھے, اس پہ عمل کرتے تھے. کیا آج پاکستان کے اندر کوئی ایسی کریڈیبل لیڈرشپ ہے جس کے بارے میں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا جا سکے کہ یہ دیانتدار ہے, یہ جو بات کرتے ہیں یہ سچ کہتے ہیں؟ اور میرے خیال اسی فقدان کی وجہ سے یہ ہیجان کی کیفیت آئی ہے.